السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری کئی گزشتہ سالوں میں اتنی لرننگ نہیں ہوئی جتنی آج ہوئی ہے۔ بے شمار جو ٹرمنالوجی ہے میرے لیے وہ اٹ واز ایبسلیوٹلی ان نون ٹو می۔ میرا ایک اپنا چینل دھکے کے دور پہ اس کا آفس ہے مین بلوارڈ پہ صدیق سینٹر میں، جہاں میں نے آج تک وزٹ نہیں کیا۔ یہ میری جو حاضری ہے آپ کے دربار میں ہے، یہ آصف عفان، نعیم ثاقب، ہمایوں سلیم، شامیر میرے بیٹوں کی طرح ہے۔ آصف عفان کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا بھی ہے، بیٹا بھی ہے۔ ایک سب سے حیران کن بات جو ہے، ان حالات میں بھی یہاں تک پہنچنے کے بعد بھی ماشاءاللہ ہم ایک واقعی زندہ قوم ہیں۔ ہم جو بات کر رہے ہیں، ابھی دوست کہہ رہے تھے مادر پدر آزاد، اس ملک میں کون مادر پدر آزاد نہیں ہے؟ اور اس ملک کی تاریخ کا کوئی ایک سال مجھے بتائیں جب یہ پورے کا پورا ملک مادر پدر آزاد نہیں۔ اچھا، کوڈ آف ایتھکس کی بات کی تو کوڈ آف ایتھکس بیسیکلی اندر سے آتا ہے۔ یہ رینٹ چائلڈ سوسائٹی، اس میں کوڈ آف ایتھکس اس طرح کے لفظ خوبصورت لگتے ہیں۔ میرے جیسے میں نے پہلے کمائیگی کا میں نے اعتراف کیا ہے، میرے لیے چند ٹرمز بالکل نہیں ہیں۔ میں سیل فون نہیں رکھتا، میں سیل فون آپریٹ کرنا جانتا ہی نہیں۔ میں حیران ہوں کہ سن 2022 جہاں بہت سے لوگ بہت سی ریفارمز کے لیے بہت کچھ سو کالڈ کر چکے ہیں، ملک بک چکا ہے۔ ہمارا ہر وہ بچہ جو بھی پیدا بھی نہیں ہوا وہ لاکھوں کا مقروض ہے۔ پریکٹیکلی صورتحال پوری کی پوری سوسائٹی جو ہے وہ شارٹ کٹ کی تلاش میں ہے۔ پاکستان کی اکانومی کیا ہے؟ میرا سبجیکٹ بنیادی طور پہ میں نے آنرز ماسٹرز اکنامکس میں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کا ہاتھ دوسرے کی جیب میں ہے، سرکار کا ہاتھ۔ میں نے لاسٹ اپنے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ پاکستانیوں کی کھال اتر چکی ہے، گوشت نوچا جا چکا ہے، اب باری ہے کہ ان کی ہڈیوں میں کو ڈرل کر کے اس کے اندر سے گودا نکالا جائے۔ سو ان حالات میں اتنے ایمبیشس پلانز، میری اپنی بھی خواہش، اس میں کوئی یہ صرف سوشل میڈیا وغیرہ کی بات نہیں ہے، میں آپ کو زندگی کی بات ہے۔ پہلی بات، لائف از اے پیکیج۔ مرتا وہ ہے جو پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے پیدا ہو جانا بند کر دینا چاہیے۔ میں نے ایک بات عرض کی کہ یہ یہاں جو شارٹ کٹ اسٹریٹ رستہ ہے، ایک صراط مستقیم ریلیجن کی زبان میں اسے کہتے ہیں، لائن کامن سینس کی بات ہے، یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ جو اسٹریٹ ہوگا وہی شارٹیسٹ ہوگا، زیگ زیگ ہوگا تو وہی ہوگا جو اس پورے ملک کے ساتھ ہو چکا ہے۔ سو کوڈ آف ایتھکس وغیرہ، موریلٹی، ان چیزوں کا تعلق، جن ابھی یہاں بات ہوئی ایجوکیشن فلانا، مسجد تو آباد ہیں، الحاج اور حاجی آپ کے گنے نہیں جاتے۔ تو اگر اسپرچول ٹیچنگز نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، اور اسکول کیا ہے؟ انسان سیکھتا ہے، بھائی میرے دوستو، وہ تین بنیادی طور پہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس کا گھر، جس میں اگر بھوک ننگی ناچ رہی ہو نا فیصل بھائی، تو سکھلائی شکھلائی کچھ نہیں ہوتی۔ ابا چھتر مار رہے ہوئے بیبے نو چکے انہوں کچن چلان جو کہ پیسے نہیں، بدترین جہالت۔ میں نہیں جانتا کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے سرکاری اسکولوں کو وزٹ کیا ہے، جائیں کبھی جا کے دیکھیں،
وہ ٹھیک پنجابی نہیں بول سکتے. جو ہائی پروفائل بچے ہیں انہوں نے اس ملک میں رہنا نہیں. میں نے ابھی آصف عفان اور جس باقی تو شامیر وغیرہ جن بچوں کا، دوستوں کا، بھائیوں کا نام لیا ہے، سب جانتے ہیں میرے حلقہ احباب میں بدقسمتی کی انتہا ہے. میرے ساتھ ابھی نہیں ہوا، ہوگا، اور آئی ایم پریپیئرڈ فار دیٹ. کسی دوست کے بچے اس ملک میں نہیں ہیں. یہاں رہے گا کچرا. کسی کو یہ بنیادی بات آج تک سمجھ نہیں آ رہی کہ پرائمری ایجوکیشن سے لے کے پاپولیشن مینجمنٹ تک یہ دو کام نہیں ہوتے. تو میں نے اپنے آرمی چیف سے، یہ چند ہفتے پہلے کی بات ہے، میں نے کہا تھا بات سنیں، اللہ میاں خود چیف ایگزیکٹو ہو، پیغمبر ہوں، کیبنٹ میں حالات نہیں تبدیل ہو سکتے. رب پھر بنیادی تبدیلیاں لائے گا، جوہری تبدیلیاں لائے گا. بغیرتی کی آخری انتہا ہے. سکسیس ایٹ ایوری کاسٹ، نو. بل گیٹس ہر قیمت پہ برگر نہ خریدے، کامیابی ہر قیمت پہ. یہ پلید پبلک ریلیشننگ کا مارا ہوا، میرٹ سے محروم، سر پیر سے محروم، ایک مر چکا، ایک ایسا معاشرہ جس کو قبر کی تلاش ہے، لیکن اس کو نہ کوئی نماز جنازہ اس کی ادا کرنے پہ تیار ہے. اٹس گڈ ٹو بی ایمبیشس، لگے رہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا. بنیادی طور پہ یہ جان لینا چاہیے. بچپن میں میرے اسکول کی کینٹین میں تھا، سمجھ مجھے اس وقت نہیں آئی تھی، وہ تھا وقت سے پہلے نہیں اور مقدر سے زیادہ نہیں. یہ بنیادی طور پہ اکانومی ایک بہت بھیانک ریالٹی ہے. میں رستے میں آصف عفان وغیرہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا یہ کئی سال پہلے چودھری محمد علی ہوتے تھے جو پہلے فائنانس منسٹر رہے، بعد میں کچھ دیر کے لیے پرائم منسٹر رہے. انہوں نے ایک بات کی تھی کہ اگر یہ قرضوں کی روایت شروع ہو گئی تو تم لوگوں کو قرضے ادا کرنے کے لیے قرضے لینے پڑیں گے. سو ایک بک چکا پریکٹیکلی فار آل پریکٹیکل پرپزز ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس. میں میڈیا شیڈیا تو نہیں جانتا، نہ میں نے پڑھا ہے. میں تو ایک حادثے کا نتیجہ ادھر آؤ گیا، اینڈ آئی ایم ہیپی. یہ نہ کرتے تو کوئی اور کر لیتے. کوشچن مارک وہ ہے کوڈ آف ایتھکس اندر سے. لالچ، لوبھ، خود غرضی، پروجیکشن، منافقت، اس کا کون ہمیں باہر سے آ کے کوئی بتائے گا کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. بیسک ریالٹیز ہیں، لیکن ہر بندہ چونکہ شارٹ کٹ کی تلاش میں ہے، اس لیے اچھا آخری بات میں عرض کر دوں وہ یہ کہ سرپرستی کے لیے آپ نے ایک ایسے آدمی کا نام لیا جس کے اپنے شانوں پہ سر نہیں ہے. میں پوری زندگی آئی ایم ویری کلوز ٹو 70، میں خود سرپرست کی تلاش میں ہوں. مجھے تو اس ملک میں 2-4 خوبصورت لوگ پوری زندگی پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس کے ہاسٹل نمبر 1 سے لے کے آج تک میں انگلیوں پہ گن سکتا ہوں جو خوبصورت انسان مجھے ملے. باقی جو کچھ ہے کل تک جیلیں ضمانتیں. سلمان غنی صاحب کی خیال ہیں؟ جیلیں ضمانتیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی ٹی کپور ہے، ٹھیک ہے. اور اس ملک میں کوئی بندہ جس کا تعلق ڈیسیجن میکنگ سے ہے ایب نارمل ہوگا اگر کسی چور پہ ہاتھ ڈالے گا. ضمانتیں کراتے، جیلوں میں آتے جاتے، وہ اگلے دن پتہ لگو یہ تو پرائم منسٹر ہے، یہ تو چیف منسٹر ہے. اچھا ہم ان کو پیار سے نام دیتے رہ گئے، ٹی کپور، فلانا ٹمکانا. تو یہاں بیٹھ کے ایتھکس میتھکس یہ کورسز میں ایجوکیشن وغیرہ، تو آگے کون سی ایجوکیشن نظر آ رہی ہے؟ ہمیں تو آج تک سڑک عبور کرنی نہیں آئی. تھینک یو ویری مچ.